کہ سورہ زخرف کے اندر 89 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ پھر جب 9ویں رکعت کا آغاز ہوا تو ہم نے سورہ دخان کی ابتدا کی اور 3 رکعتوں کے اندر ہم نے سورہ دخان کے 3 رکوع سماعت کیے۔ پھر اس کے بعد سورہ دخان کے بعد سورہ جاثیہ کی تلاوت ہم نے کی، وہ 4 رکعتیں ہم نے اس سورہ جاثیہ کی تلاوت سماعت کی 4 رکعتوں میں، اور پھر آخری 5 رکعتوں میں ہم نے 26ویں پارے کی ابتدائی 4 رکوع سورہ زخرف مکمل، سورہ احقاف مکمل سماعت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں کے فیضان سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائیں۔ ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا کہ جو دنیا کی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اگر ہم مسلمانوں کی زندگی کو دیکھیں تو مسلمان کی زندگی کے اندر تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ، رنج، الم، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کی زندگیوں کے ساتھ وابستہ ہیں، اور کافروں کو اگر دیکھتے ہیں تو وہ گویا سونے کے چمچے میں، سونے کے پیالے سے سونے کا نوالا لے رہے ہوتے ہیں۔ محسوس تو ایسا ہوتا ہے کہ شاید وہ ٹھیک ہے، ان کے پاس مال اور دولت کی اتنی فراوانی ہے، اور ہم پائی کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں۔ اس کا جواب سورہ زخرف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی پیارے انداز میں دیا کہ فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ منکرین آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم، ہم نے ان کی روزی، ان کی دنیاوی زندگی میں انہیں دے دی ہے۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم نے دنیاوی نعمتوں میں ان کافروں کو ایک سے بڑھ کر دوسرا مقام عطا کر دیا ہے۔ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ وہ پیسوں کی زیادتی کی وجہ سے ایک دوسرے کا مذاق بنائیں۔ ورحمت ربک خیر مما یجمعون، آپ کے رب کی رحمت ان چیزوں سے بہتر ہے جسے وہ جمع کر رہے ہیں۔ ایمان کی دولت رب کا کرم ہے، رب کی رحمت ہے۔ رب کا کلام فرماتا ہے جو اللہ نے تمہیں اپنی رحمت عطا فرمائی، خاص کرم نوازیاں عطا فرمائیں، یہ کرم نوازیاں ان مال سے بہتر ہے جو کافروں کے پاس آج موجود ہے۔ ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب کافروں کی ایک جماعت بن جائیں گے تو لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ، تو جو لوگ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ضرور ان کے گھر کی چھتیں ومعارج، اور ان کے گھروں کی سیڑھیاں علیہا یظہرون، جس پر وہ چڑھتے ہیں، سونے اور چاندی کی بن چکی ہوتی۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور اسی طرح ہم چاندی کے بنا دیتے ان کے گھروں کے دروازے، وَسُرُورًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور گھروں کی وہ بیٹھک جس پر وہ ٹیک لگاتے ہیں ہم انہیں سونے اور چاندی کا بنا دیتے ہیں۔ اور یہ ہو چکا ہے کہ ان کے پاس بڑی دولت ہے۔ وَزُخْرُفًا، اور چاندی کے علاوہ سونے کا بھی ہم انہیں عطا کر دیں۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سونے اور چاندی کے نوالے، پیالے، چمچیاں، سیڑھیاں، کرسیاں، یہ سب کا سب فرمایا متاع الحیات الدنیا، صرف اور صرف دنیاوی زندگی کا مختصر سا سامان ہے۔ والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور متقی لوگوں کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن موجود ہے۔ یقیناً آج پریشانیاں ہمیں آتی ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی ہے۔ اس سے زیادہ آسانیاں کافروں کے پاس ہیں، دشمنان اسلام کے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود جو سکون اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، وہ سکون ان کے پاس نہیں ہے۔ جو راتوں کی گہری نیند اللہ نے آپ کو عطا کی ہے نا، وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ جتنا مال بڑھتا جاتا ہے نیند اڑتی چلی جاتی ہے، جتنا مال اضافہ ہوتا جاتا ہے اتنی بے سکونی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پہلے تو مال رکھنے کی ٹینشن، اور پھر مال رکھ لیا ہے تو کہیں چوری نہ ہو جائے اس کی ٹینشن،
انہی ٹینشنوں میں وہ مال بھی کما رہے ہوتے ہیں اور بے سکونی کی زندگی بھی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ہم لاکھوں نہیں بلکہ خربوں لوگوں سے بہتر ہیں کہ ہم عزت کے ساتھ دال روٹی کھا لیتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ نعمت نیند سکون سے ہمیں آ جاتی ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اگر اس سے ایک قدم آگے بڑھیں تو اس سے بڑھ کر اللہ نے ہمیں جو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اس کا مقابلہ دنیا میں کسی چیز سے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد سورہ دخان کی ابتدا ہے، اور سورہ دخان میں قیامت کا منظر پیش کیا گیا کہ جب قرب قیامت کا وقت ہوگا تو پھر اس وقت آسمان اور زمین اپنی جگہیں بدل دیں گے، اور دخان کہتے ہیں دھوئیں کو، یا وہ چھوٹے ذرات جو دھوپ میں نظر آتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے گھر کی ونڈو سے، کھڑکی سے آپ کی دھوپ کی سیر اندر آ رہی ہو تو آپ کے چھوٹے چھوٹے باریک ذرات نظر آتے ہیں، اور اس کے اندر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دھول مٹی چل رہی ہے۔ قرآن فرماتا ہے اس دھول اور وہ جو مٹی ہلکی ہلکی اڑ رہی ہوتی ہے، جسے نہ تو آپ پکڑ سکتے ہیں اور نہ آپ اسے جمع کر سکتے ہیں، وہ باریک سا باریک حصہ جو صرف ایک آنکھ کے چھوٹے سے پتلے کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے، دخان اس چیز کو کہا جاتا ہے۔ تو فرمائے یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ بلند عمارتیں، یہ اونچا آسمان، یہ چاروں طرف پھیلی ہوئی زمین، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یوم تأتی السماء بدخان مبین، جب قیامت کا دن قریب ہوگا لوگ اس کا انتظار کریں گے تو یہ آسمان واضح دھوئیں کی طرح ہو جائے گا۔ آج جو ہم پر چھت نما بنا ہوا ہے پھٹ جائے گا رب تعالیٰ کے قہر اور عذاب کو دیکھ کر، اور لوگوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے ذرات کی طرح یہ اڑتا ہوا نظر آ جائے گا، اور بڑے بڑے پہاڑ جو آج زمین کے بیلنس کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، یہ زمین کے سارے بیلنس آؤٹ ہو جائیں گے، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ اڑتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی مشکل سے ہماری اولادوں کو بھی محفوظ فرمائیں۔ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے نشانی کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ سورہ دخان کے اختتام میں دو گروہوں کا ذکر کیا، ایک ناری یعنی جہنمی، دوسرا جنتی۔ کہا جو جنتی ہیں ان کا کیا مقام ہے؟ ان المتقین فی مقام امین، بے شک پرہیزگار قیامت کے دن امن کی جگہ میں ہوں گے۔ ھذا ما فی جنات وعیون، اور وہ امن کی جگہ باغ ہے، عیش و عشرت چشموں والی۔ یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، وہ وہاں پر بہترین سے بہترین اعلیٰ کوالٹی کا ریشم کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اور آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں گے۔ کذالک وزوجناہم بحور عین، ہاں جی ایسا ہی ہوگا جیسا قرآن نے کہا، اور ہم انہیں زوجیت میں خوبصورت کشادہ پیشانی والی عورتیں عطا کریں گے۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہاں ہر قسم کے میوے وہ طلب کریں گے بڑے اطمینان سے، اور انہیں عطا کر دیا جائے گا۔ لا یذوقون فیہا الموت، وہاں پر موت نہیں ہوگی، موت کا مزہ نہیں۔ الا الموتۃ الاولی، مگر وہی جو دنیاوی موت ہے، بس اس کے بعد کوئی موت نہیں۔ ووقاہم عذاب الجحیم، اور اللہ جہنمیوں کو قیامت کے دن جہنم کا عذاب چکھائے گا۔ فضلا من ربک، جنتیوں پر رب تعالیٰ کا یہ فضل ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملا ہوا سب سے بڑا انعام اور بڑی کامیابی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس سورت کا اختتام ہوتا ہے، اور سورہ جاثیہ، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو بیان کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کر کے ساتھ یہ بھی درس دے دیا کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں وہ کبھی تکبر نہیں کرتے، ان کی زبانوں پر ہمیشہ یہی ہوتا ہے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے جو آسمان کا رب ہے، جو زمینوں کا رب ہے، اور جو تمام جہاں والوں کا رب ہے، اسی کے لیے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے آسمان و زمین میں بڑائی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی بڑا غالب حکمت والا ہے۔
جب انسان کوئی اچھا کام کر لے اور لوگ اس کی تعریف کر دیں، آپ نے کوئی اچھا کام کیا اور ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، یہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ تعریف تو بس صرف رب کی ہونی چاہیے، اس کے حبیب اور اللہ کے مقربین غوث اعظم کی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر خدا نہ کرے آپ کوئی اچھا کام کر دیں اور اس پر آپ کے لوگ آپ کے منہ پر تعریف کر دیں، تو ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں اس وقت انسان یہ آیت پڑھ لے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری آسمان اور زمین کی کبریائی تو فقط اسی کے لیے ہے۔ یا پھر آپ کے سامنے کوئی تکبر کرتا ہوا نظر آ جائے اور متکبرانہ انداز میں گفتگو کرے اس کے سامنے، یا پھر اسی مجلس میں یہ آیت پڑھ لیا جائے کہ مولا یہ بندہ تکبر کر رہا ہے، اصل کبریائی تو تیرے لیے ہے، تو ہی ساری ذاتوں سے بڑھ کر بلند اور بالا ہے، آسمان اور زمین میں جو جو مخلوق ہے اس سے تیری شان وراء الورا ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت، آسمان اور زمین کی کبریائی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی بہت بڑا غالب حکمت والا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں آج رات کی برکت سے اللہ ہم سب کو تکبر سے محفوظ فرمائے، غرور سے محفوظ فرمائے، اور ہمیشہ جھک کر ادب والی زندگی رب العالمین ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ 26 پارے کا آغاز ہے، سورہ احقاف کے 4 رکوع، اس صورت میں 4 رکوع ہیں اور 35 آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کے مقام کو بیان کیا اور کہا کہ کس طرح تمہارے والد نے تمہیں، کس طرح تمہاری والدہ نے تمہیں اپنے پیٹ میں لیے رکھا ہوا ہے۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے اسے تکلیف کے ساتھ اسے پیٹ میں اٹھایا رکھا ہے۔ وَحَمْلُهُ، تکلیف کے ساتھ جننا، وَفِصَالُهُ، اور اس کا دودھ چھڑانا، 30 شہرا، یہ کل 30 مہینے کی مشقت والی زندگی ہے۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی قوت کو پہنچا، وبلغ 40 سنہ، اور اس کے بعد وہ نوجوان 40 برس کا ہو گیا۔ قال ربی اوزعنی، تو کہا کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ ان اشکر نعمتک التی علی وعلی والدی، کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر فرمائیں، اور میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جو تو نے میرے والدین پر، میرے ماں باپ پر فرمائیں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، میں اپنے آپ کو درست کرنا چاہتا ہوں، ایسے اعمال کرنا چاہتا ہوں ترداہ، جسے تو پسند کرتا ہو۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے لیے میری اولاد کو نیک صالح بنا دے۔ انی تبت الیک، بے شک میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں۔ وانی من المسلمین، اور میں تیرے فرما بردار بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ یہ مبارک دعا اور مبارک الفاظ خوش نصیب لوگ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرمائیں۔ آگے قرآن نے فرمایا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے نیک اعمال ہم قبول کرتے ہیں۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّاتِ، اور ہم ان کی کوتاہیوں سے درگزر کر کے انہیں صاحب جنات بناتے ہیں، یعنی جنت والا انہیں کر دیتے ہیں۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے جو اس نے بیان کر دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول بھی ہم نے پچھلے دنوں میں سماعت کیا، آج پھر سماعت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جھوٹ کی سزا معاف کرنے پر قادر ہے، ہر گناہ معاف کرنے پر قادر ہے، ہو سکتا ہے اس کی سزا بھی معاف کر دے، یا پھر قیامت کے دن تک مؤخر کر دے۔ لیکن ایک جرم ایسا ہے جس کی سزا اللہ تبارک و تعالی اس مجرم کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے، وہ سزا ماں باپ کی نافرمانی کی ہے۔ کہ اگر کوئی شخص ماں باپ کا نافرمان ہے، وہ مرتا اس وقت تک نہیں جب تک وہ اس جرم کی سزا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا۔ ہمارے شیخ، ہمارے استادوں کے استاد
مسلمانوں کی پہچان علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ الباری ایک مرتبہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر کے تحت فرماتے ہیں، علامہ اقبال کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو آپ بہت رو رہے تھے، اور روتے روتے یہ کہنے لگے کہ آج دنیا تو مجھے شاعر مشرق کہے گی، علامہ بھی کہے گی، نہ جانے کون کون سے القابات سے نوازے گی، مگر جھلیا جو میری ماں مجھے بولتی تھی وہ میری ماں آج مجھ سے دور ہو گئی ہے۔ دنیا اچھے الفاظ سے القابات سے یاد کرے، مگر میری ماں کے وہ الفاظ سے بڑھ کر دنیا کا کوئی لفظ میرے سامنے معتبر نہیں ہے۔ لہذا میں آپ کو یہی درس دوں گا، یہی پیغام دوں گا، یہی درخواست کروں گا کہ جن کے والدین حیات ہیں وہ اپنے ماں باپ کی قدر کر لیں، ورنہ یہ نعمت چلی گئی تو دنیا کے اندر آپ کو ہر نعمت مل جائے گی، بازار میں ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن ماں باپ کی ممتا، باپ کی شفقت اور ماں کی ممتا آپ کو بازاروں میں، مارکیٹوں میں نظر نہیں آئے گی، اور نہ ہی یہ بکنے اور خریدی جا سکتی ہے۔ بس اگر خریدا جا سکتا ہے تو انہیں ان کی زندگی میں خریدا جا سکتا ہے۔ سیدنا بختیار کاکی یا حضرت سیدنا جنید بغدادی کا واقعہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والدہ سے کہا کہ مجھے میرا حق معاف کر دیں، میری والدہ نے کہا کہ میں نے تجھے تیرا حق معاف کر دیا۔ اللہ کے ایک مقرب کا واقعہ ہے، 40 سال کے بعد عبادت اور ریاضت سے فارغ ہو کر اپنے شہر کے پاس سے گزرے نا، تو یہ خیال کیا کہ چلو میں اپنے علاقے سے گزر ہی رہا ہوں تو اپنے ماں باپ سے مل لوں، اپنی والدہ کے پاس چلا جاؤں۔ وہ اللہ کے مقرب رات کے حصے میں آئے تھے، تو خیال کیا کہ دروازے کے باہر کھڑا رہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دروازہ کھٹکھٹاؤں تو پھر والدہ کی نیند کے اندر خلل پیدا ہو، اس لیے آپ باہر ہی کھڑے رہے۔ اور باہر کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ خیال کیا کہ جب گھر کے دروازے کے ساتھ جو کھلی نالی آ رہی ہے، میری والدہ تہجد کے وقت جب اٹھیں گی نا اور وضو کریں گی تو وضو کا پانی یہاں سے نکلے گا تو میں دروازہ کھٹکھٹا دوں گا۔ اب ذرا غور کیجئے گا ماں کی محبت کیا ہوتی ہے۔ تہجد کا وقت ہوا، وہاں سے پانی کے قطرات باہر آنا شروع ہوئے، اس اللہ کے مقرب نے جا کر دروازہ نوک کیا، بجایا۔ اب رات کے 4 بجے 5 بجے آپ کے دروازے کی ڈور بیل بجے یا دروازہ کھٹکھٹایا جائے تو آپ کو کیا پتہ چلے باہر کون ہے، لیکن ماں کی ممتا پہچان جاتی ہے۔ ماں نے اندر سے آواز دی، اے میرے بیٹے تو نے آنے میں تاخیر کر دی ہے، میں 40 سال سے انہی دنوں کا انتظار کر رہی ہوں۔ 40 سال سے ماں اپنے بچے کے انتظار میں بیٹھی ہیں، اور پھر دروازہ نوک ہوا تو پہچان بھی گئی کہ میرا ہی بچہ ہے، تو پھر وہ ماں کے قدموں میں گر کر کہنے لگے کہ میں ولایت اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور چیزوں میں تلاش کر رہا تھا، اللہ نے اپنا قرب تو میری ماں کے قدموں تلے دبا دیا تھا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔